خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب میں سے اس وقت یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا تو آخرکار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹی بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اسے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ عزیز مومنین، روزوں کے دوران آج پہلا اتوار ہے، اور آج کی تلاوتیں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ایک آنے والے خطرے اور اس کے نتائج سے باخبر رہیں، اور وہ خطرہ یا وہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی تلاوت میں جب آدم نے اپنے خالق اپنے خداوند کی نافرمانی کی تو وہ باغ سے نکال دیا گیا۔ نیز آج کی تلاوتوں میں ہم سنیں گے کہ شیطان نہ صرف ہمارے پہلے ماں باپ یعنی آدم اور حوا کو آزماتا ہے بلکہ وہ ہمارے خداوند کو بھی آزماتا ہے۔ آدم نافرمان ہوا، شیطان نے اسے ورگلایا اور اسے دھوکہ دیا، جبکہ آج ہم دیکھیں گے کہ مسیح خداوند تمام آزمائشوں پر غالب آیا۔ نیز ہمیں بھی آج کی تلاوتیں پر امید بنا دیتی ہیں کہ ہم نے بھی ان پر غالب آنا ہے، اور چونکہ ہم ان پر غالب آنا چاہتے ہیں ہمیں خدا کے فضل اور اس کی مدد درکار ہے۔ آج ہم نے پاک انجیل میں یسوع کی آزمائشوں کا ذکر پڑھا ہے جو کہ مقدس متی کے مطابق ہے۔
اور جس جگہ یا مقام پر یسوع کو آزمایا گیا وہ جگہ بیابان ہے. جو روحانی استاد ہیں، اسپرچول فادرز جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیابان ہے وہ در حقیقت اسپرچول ٹریننگ کیمپ کی مانند ہے، جہاں انسان کی پرکھ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ آزمایا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ اس پرکھ میں سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ حقیقی طور پر، روحانی طور پر بڑی ترقی کرتا ہے. میں جب پاک کلام تیار کر رہا تھا تو میں نے جو پچھلے سال کے اپنے واعظ ہیں ان کو دیکھا، تو اس میں نے پچھلے سال شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے زیادہ ذکر جو ہے وہ بیابان کا کیا تھا کہ بیابان کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے اور وہ کیا ہمیں دعوت دیتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اس لیے میں نے پھر اس دفعہ سوچا کہ ہم فرق بات کریں گے، اور اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں اور ہمیشہ اس پر دھیان و گیان کریں اور ہمیشہ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. آج کے کلام اور یسوع کی آزمائشوں پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں یسوع آزمایا گیا وہ بیابان ہے، اور آنے والے جو 4 اتوار ہیں ان پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کسی خاص مقام یا جگہ کا ذکر ہوگا. تو اس لیے لیٹ اس بی پریپیئرڈ کہ آنے والے اتواروں میں ہم کس جگہ یا مقام کے بارے میں دیکھیں گے. آج دعوت دی گئی ہے کہ ہم بیابان میں یسوع کے ساتھ رہیں تاکہ اسی کی مانند آزمائشوں پر غالب آئے، شیطان سے جنگ کریں اور ہم ہی جیتے. تو اس اتوار ہم جس جگہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیابان. جو آنے والا اتوار ہوگا، جو روزوں کا دوسرا اتوار ہے، اس میں ذکر ہوگا پہاڑ کا. یسوع مقدس پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں اس کی صورت تبدیل ہوتی ہے. تو اگر آپ نیکسٹ سنڈے کے لیے کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مقدس متی کی انجیل اس کے 17 جو چیپٹر ہے اس کا مطالعہ کریں جا کر. اس کے بعد جو تیسرا اتوار ہوگا وہ جگہ اور مقام کنواں ہے، اور ملاقات یسوع کنویں پر کس سے کرتا ہے؟ سامری عورت سے، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں پایا جاتا ہے. جو چوتھا اتوار ہوگا روزوں کا، اس میں ذکر یروشلم شہر اور سلوام کے تالاب کا ہے، جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب میں پایا جاتا ہے. جو 5واں اتوار ہوگا وہ جگہ جہاں یسوع کھڑا ہے وہ قبرستان ہے، اور اس کے سامنے قبر کس کی ہے؟ ہوگی لازر کی، جسے وہ زندہ کرتا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے ہم یوحنا کی انجیل اس کے 11 باب میں دیکھیں گے. تو یہ 5 اتوار ہیں، 5 جگہ ہیں، اور ہم نے یسوع کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. سو آر یو ریڈی؟ 5 اتوار یسوع کے ساتھ ساتھ رہیں گے؟ شاباش. اب سوال ہے 6 اتوار کیا ہوگا؟ 6 اتوار کیا ہوگا؟ کھجوروں کا اتوار ہوگا، اور اس کے بعد آنے والا اتوار جو ہے وہ عید پاش کا ہوگا. تو 5 اتوار 5 جگہ، ان پر آپ غور بھی کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. مسیح خدا میرے عزیزو، جو ڈیزرٹ ہے یہ جگہ ہے پریپریشن کی، لیکن یسوع اپنی علانیہ زندگی شروع کرنے سے پہلے 2 طرح سے تیاری کرتا ہے، اور 2 واقعات جو ہیں علانیہ زندگی سے پہلے بڑے خاص ہیں. پہلا واقعہ کہ یسوع یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیتا ہے، اور بپتسمہ لینے کے بعد
وہ بیابان میں جاتا ہے اور وہاں آزمایا جاتا ہے. تو لہذا علانیہ زندگی سے پہلے یہ دونوں واقعہ جو ہیں بہت اہم ہیں. آج جب یسوع بیابان میں آزمایا جاتا ہے تو در حقیقت ہمیں دو بڑے واقعات جو ہے وہ یاد آنے چاہیے. پہلا کہ فردوس میں آدم اور حوا آزمائے گئے, انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بیابان میں خدا کے لوگ بنی اسرائیل آزمایا گیا, خداوند پر کڑکڑایا اور انہوں نے بھی نافرمانی کی اور بچڑا بنا کر اس کو کیا کیا, سجدہ کیا اور خداوند ان سے سخت ناراض ہوا. لیکن جو نیا آدم ہے, جو نیا اسرائیل ہے, وہ ہمارا خداوند یسوع ہے. اور یہ نیا آدم اور نیا اسرائیل وفادار رہا اور الہی مرضی کے تابع رہا. اور یہ سارا تھیم جو ہے ہم آج کی دوسری تلاوت میں پڑھتے ہیں کہ پرانے آدم کے وسیلے سے کیا آیا, موت اور گناہ دنیا میں آئے, اور نئے آدم کے وسیلے سے دنیا میں زندگی اور نجات آئی. یہ سارا تھیم ہے اور یہ بڑا خاص ہے. اب آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے میں نے بنیادی طور پر 3 باتوں کا انتخاب کیا ہے. 3 نکات ہیں جن پر ہم غور کریں گے. پہلا ہے the reality of temptation. دوسرا ہے the nature of temptation. تیسرا ہے overcoming temptation. یہ 3 نکات ہیں. آزمائشوں کی حقیقت, ان کی نوعیت اور ان پر فتح کیسے پا سکتے ہیں. یہ 3 باتیں ہیں, ان پر اب ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, the reality of temptation. کیا ہے جی؟ یاد رکھیں کہ ریالٹی کیا ہے, کہ they are true. devil is real. اور آزمائشیں بھی حقیقی ہیں. یہ افسانہ نہیں, یہ کہانی نہیں, یہ صرف خیال نہیں, بلکہ جو ڈیول ہے, شیطان ہے, وہ ریئل ہے. یہ نہیں کہ ہے ہی کو نہیں. ایسا ہی ہے نا. اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بدروہیں ہیں ہی نہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں بدروہ ہے بھی نصیب نہیں مانتے. لیکن کلام میں تو لکھا ہے یسوع بدروہوں کو نکالتا رہا. This means they exist. تو اسی طرح جو ریالٹی ہے ٹیمپٹیشن سے, اس کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ ڈیول از ریئل اینڈ ٹیمپٹیشنز آر ریئل. یہ آتی ہیں, آئی ہیں اور آئیں گی بھی. اگر یہ ریئل ہے, حقیقت پر مبنی ہے, دونوں چیزیں if they exist, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دشمن کو جاننے کی ضرورت ہے. نہ صرف جاننے کی ضرورت ہے بلکہ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے مقدس پطرس اپنے پہلے خط 5ویں باب میں لکھتے ہیں کہ ہوشیار اور بیدار رہو. Since we know devil is real, temptations are real, therefore کیا رہو؟ ہوشیار اور بیدار رہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا مخالف گرجنے والے ببر شیر کی مانند تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس طرح پھاڑ کھائے. اس لیے ہوشیار رہنے کی اور خبردار یا بیدار رہنے کی اشد ضرورت ہے. یہی نہیں, مقدس پطرس یہ بھی لکھتے ہیں کہ پس تم اپنے ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا سامنا کرو. کیونکہ ریئل ہے, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, سامنا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں سامنا کرنا ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ جنگ کریں, لڑائی کی جائے. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حقیقت سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کا کیا کرنا ہے؟ سامنا کرنا ہے. کیوں سامنا کرنا ہے؟ تاکہ تم اس سے لڑائی کرو اور تم جیتو. ایسے دوڑو کہ صرف تم ہی جیتو. اگر لڑیں گے نہیں تو پھر غالب آنا تو نہ ہوا. اگر لڑائی کریں گے, جیتیں گے, تو پھر غالب آنا ہے.
تو اس لیے ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی بات ہے, یہ پہلی حقیقت ہے. اس کو آگے جب ہم بڑھاتے ہیں, اگر ہم یہ جاننا یا پہچاننا چاہتے ہیں کہ ڈیول از ریئل, تو پھر ہمیں خدا کے بارے میں بھی صحیح علم ہونا چاہیے کہ خداوند کون ہے. ویسے تو بے شمار باتیں جو ہیں ہم کلام میں پڑھتے ہیں, لیکن آج میں صرف 2 باتوں پر ذکر کروں گا کہ اپنے خداوند کو جانو اور پہچانو. نو یور گاڈ. اور وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے. ہی از فیتھفل اینڈ ہی از گڈ. وہ وفادار اور بھلا ہے. وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. ٹیمپٹیشنز ہیں لیکن مدد کرنے والا بھی ہے, اور ٹیمپٹیشن اتنی آئیں گی جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, نیکی کرتا ہے اور ہمارے ساتھ وفادار ہے. لکھا ہے کہ خداوند وفادار ہے اور وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا. وہ تمہیں راہ دکھائے گا تاکہ تم ان آزمائشوں کو برداشت کر سکو. پہلا کرنتھیوں 10واں باب. اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر آزمائشیں ہیں تو بچانے والا بھی ہے, مدد کرنے والا بھی ہے, برداشت اور صبر کرنے کی طاقت دینے والا بھی ہے. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہاں یہ دونوں چیزیں حقیقت ہے, لیکن اپنے آپ کو بھی تو جاننا ضروری ہے. ہم کیوں آزمائش میں پڑتے ہیں, ہماری وجہ کیا ہے آزمائشوں میں پڑنے کی. ایک تو خداوند ہمیں آزمائے گا نہیں ہماری طاقت سے زیادہ, لیکن کئی دفعہ ہم خود بھی تو گرتے ہیں آزمائشوں میں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, یعقوب اس کے پہلے باب, یعقوب کا خط اس کے پہلے باب میں, کہ ہر شخص اپنی ہی شہوت سے کھینچا اور لبایا جا کر آزمائش میں پڑتا ہے. ہوتا کیا ہے, رسول لکھتا ہے کہ شہوت جب حاملہ ہوئی تو گناہ نے جنم لیا, اور جب گناہ جنم لیتا ہے تو گناہ سبب بن جاتی ہے موت کا. تو اس لیے آزمائشیں کس لیے آتی ہیں, کیونکہ جب ہم اپنی خواہشوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور جو نیگیٹو خاص طور پر ہوتی ہیں, ہماری شہوت جو ہمیں کھینچ کر اور لبا کر آزمائشوں میں ڈالتی ہے, اور جب شہوت حاملہ ہوتی ہے تو گناہ جنم لیتا ہے, اور جب گناہ جنم لیتا ہے تو موت دنیا میں آتی ہے, پھر موت کا اثر بڑھ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی جاننے کی اشد ضرورت ہے. تو ریئلٹی آف ٹیمپٹیشن 3 باتوں پر ہم نے غور کیا کہ کیا ہے. ہمارا دوسرا نقطہ ہے دا نیچر آف ٹیمپٹیشن, ان کی نوعیت کیا ہے. اور آج کے کلام میں ہم جلدی جلدی دیکھیں گے کہ کیا ہے. پہلے آزمائش میں ہم نے دیکھا کہ یسوع شیطان سے آزمایا گیا, اور جسمانی خواہش بھوک کا وقت تھا, اور شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے, لکھا ہے کہ آخرکار وہ بھوکا ہوا, تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے. یاد رکھے کہ ہمارے پہلے ماں باپ یعنی آدم اور حوا بھی, ان کو بھی اسی طرح کی آزمائش آئی تھی کھانے کی, ایٹنگ دا فروٹ نا, کہ اس درخت کا پھل تم کیا کرو, کھاؤ. آزمائش کیا ہے, کھانے کے متعلق ہے. پرانے آدم کو آزمائش کیا ہے, کھانے کے متعلق ہے. نئے آدم کو جو پہلی آزمائش ہے وہ اسی طرح کی ہے, کھانے کے متعلق ہے, کہ تو ان پتھروں سے کہہ, یا اس پتھر سے کہہ کہ وہ روٹیاں بن جائیں. یسوع کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. دیکھیں زیادہ بات نہیں کر سکتے, صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شیطان جب یسوع کو مخاطب کرتا ہے تو وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے, ہی از ویری کلیور, مکار ہے نا. تو اس نے کیا کہا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے.
حالانکہ اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ چونکہ تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا تھا. مردہ پھر بھی نہیں. دوبارہ جب اسے مقدس شہر میں لے گیا اور وہاں بھی وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. So what he is doing? He is creating doubt. اسی طرح انسان میں بھی وہ ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے. اس کی جو اصل حقیقت ہے اس سے اسے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس نے ہمارے خداوند کے ساتھ بھی یہی ٹرک استعمال کی. حالانکہ جب یسوع بپتسمہ لیتا ہے آسمان کھل جاتا ہے, آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں, اس کی سنو. تو یسوع کیا ہے؟ خدا کا باپ کا بیٹا ہے, وہ المحبوب ہے, خداوند اس سے خوش ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر تو ہے, means he is creating doubt. تو اس طرح کے حربے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. دوسری آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ یعنی کہ شیطان خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا اپنا مطلب جو ہے وہ نکالتا ہے, یا اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. دوسری آزمائش تھی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے, کیونکہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے. در حقیقت وہ خدا کے کلام کو بڑا جانتا ہے. اینڈ واٹ ہی از کوٹنگ, زبور 91 اس کی آیت 11, اس میں یہ سیم آیت جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ فرشتے سب راہوں میں تیری حفاظت کریں, وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو چوٹ لگے. تو یہ حوالہ در حقیقت کن کے لیے ہے اور کس لیے ہے؟ یہ در حقیقت حوالہ بنی اسرائیل خدا کے لوگوں کے لیے ہے, اور ان کو شور کیا گیا ہے کہ ڈونٹ وری, خداوند ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارا محافظ ہے, وہ تمہارا نگہبان ہے, وہ تمہاری فکر کرتا ہے, اور وہ تمہیں ہر خطرے سے کیا کرے گا؟ بچائے گا. او خطرے تے کھوبیاں ٹٹویاں وچوں ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. تو بیسیکلی واٹ از دا پرپس, اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ایشورنس دینا کہ ڈونٹ وری, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دینا, یا پہاڑ پر جا کر اپنے آپ کو نیچے گرا دینا, یا کسی بلند عمارت پر جا کر چھلانگ لگا دینا. یہ حکم نہیں ہے, لیکن وہ اپنے طرح سے اپنے طریقے سے وہ کلام کو بتاتا ہے. کیا اس میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے کہ بندہ بلندی پر جائے ایویں چھلانگ لگا دے؟ اگر تو آپ ٹرین ہے تو دین دیر از نو پرابلم, لیکن اگر آپ ٹرین نہیں ہے تو لازمی لت باں توڑواؤ گے تو نقصان ہوگا. تو خداوند تو نہیں چاہتا کہ ہم چھت پر جائیں اور چھلانگیں ساری لگانے شروع کر دیں آج ہی, کیونکہ خداوند کا حکم ہے, شیطان کے مطابق خداوند کا حکم ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے گا تو فرشتے تجھے سنبھال لیں گے. خداوند کا یہ حکم نہیں ہے. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما. تیسرا اور تیسری ٹیمپٹیشن کیا ہے کہ انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے اسے دنیا بلی معلوم ہوتی ہے. جس طرح کہ آدم اور حوا نے بھی دیکھا کہ پھل انہیں بڑا لذیذ معلوم ہوا, دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں خوش ذائقہ. اسی طرح انسان بھی جب دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہشات جو ہے بڑھتی ہیں. He wants to get everything. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو, میں موسٹ پاورفل شخص ہوں, دنیا میرے تابع ہو, مجھے شہرت, عزت اور پیسہ میرے پاس ہو. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے تیسری آزمائش میں, وہ دنیا کی چیزوں کا لالچ دے کر خداوند کو آزماتا ہے. وہ دنیا کی ساری شان و شوکت اسے دکھاتا ہے
اسے کہتا ہے کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو کیا کروں گا, میں تجھے سب کچھ دے دوں گا. جسٹ تھنک, جس کا سب کچھ ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سب کچھ دے دوں گا. اور یہ خطرناک آفر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی سب کچھ ساری چیزیں تو دینے کا وعدہ کرتا ہے یا آزماتا ہے, لیکن جو کنڈیشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ کہ تو مجھے گر کر کیا کر, سجدہ کر. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اگر انسان اپنے مالک کے علاوہ, خداوند کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے, میں احترام کی بات نہیں کرتا, جھکنے کی بات نہیں کرتا, سجدے کی بات کرتا ہوں اور عبادت کی بات کرتا ہوں, تو اگر انسان ایسا کرتا ہے در حقیقت وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے اور خداوند اس عمل کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اب خداوند کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ تو صرف کس کو سجدہ کر, تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. مسیح میں میرے عزیزو, یسوع ان تینوں آزمائشوں پر غالب آتا ہے اور غالب آ کر وہ بن کیا جاتا ہے, اپنے باپ کا کامل محبوب. یہ میرا بیٹا, پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں. باپ نے المحبوب بنایا اور بیٹا المحبوب بن گیا. اور کیسے؟ اپنی تابعداری اور الہی مرضی پر عمل کرنے سے. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں اس سے خوش ہوں, کیونکہ یہ میری مرضی کو پورا کرتا ہے, یہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے. اور خداوند نے سب آزمائشوں پر غالب آ کر کامل محبوب ہونے کا مرتبہ پا لیا. اسی میں میرے عزیزو تیسرا نقطہ ہے, اور یہ سوال کی صورت میں ہے کہ ان آزمائشوں پر کیسے قابو پایا جائے یا کیسے ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں. پہلا اور سمپل اور بڑا سادہ سا جواب کہ جس کے نام پر ہم نے بپتسمہ پایا, جو ہمارا استاد ہے, جو ہمارا رہنما ہے, جو ہمارا مددگار ہے, جو ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے, جو ہمارے لیے فکر مند ہے, اگر وہ آزمائشوں پر غالب آتا ہے یا آ سکتا ہے تو ہم بھی ضرور آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں. جسٹ ایگزامپل, انسان کا سب سے بڑا اور ازلی دشمن موت ہے, جس سے انسان ڈرتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یسوع نے کیا کیا؟ موت اور قبر پر فتح حاصل کی, اور اب وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے اپنی قیامت میں بھی شریک کر لیتا ہے, یعنی ہمیشہ کی زندگی کا وہ ہمیں حصہ دار بنا دیتا ہے. تو اگر وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا حصہ دار بناتا ہے تو پھر وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہماری آزمائشوں میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. تو اگر یسوع آزمائشوں پر غالب آتا ہے تو یقین رکھیں, اعتقاد کریں اور پر امید رہیں کہ ہم بھی آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں. اب کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ جنگ ہے, اور ہمارے جو پرانے مناسبان ہیں وہ جب ہمیں تعلیم دیتے تھے, اور آپ بھی جانتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم جنگجو کلیسیا ہیں. جو پرانے استاد ہیں وہ ایسے ہی ہمیں سکھاتے تھے کہ یہ ہم جتنے بھی ہیں دنیا میں جو رہتے ہیں, ہم کیا ہیں؟ جنگجو کلیسیا. ہم جنگ لڑتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں. اب جنگ لڑنی ہے, غالب آنا ہے, لڑائی کرنی ہے, حملہ کرنا ہے, تو کچھ نہ کچھ پاس ہونا چاہیے, کوئی ہتھیار تو ہونا چاہیے جس سے آپ مقابلہ بھی کریں,
آپ کی حفاظت بھی ہو اور آپ کیا کریں لڑائی کو لڑ بھی سکیں اور لڑ کر کیا کریں غالب آ سکے. اب کویسچن ہے کہ وہ ہتھیار پاورفل طاقتور ہتھیار ہمارے پاس کیا ہے جو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور ہماری مدد اور رہنمائی کرے تاکہ ہم ہی جیتے. اور آج ہم نے دیکھا ہے پاک انجیل میں کہ وہ ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام ہے. اس کا علم، اس کی سمجھ ہماری حقیقی طاقت ہے. اس لیے ضرور کیا ہے کہ یہ ہتھیار آپ کے پاس ہو، آپ اس کے بارے جانیں، اس کے بارے پڑھیں، اس کو حفظ کریں تاکہ جب چلانے کا وقت آئے تو چلا سکیں. یہ نہیں ہوئے کہ شیطان اپنا والا دے تو دین وار ساڑی واری آئے تو تجھے بھولے جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. شیطان کیا کرتا ہے؟ کلام سے حوالے دیکھ کر انسان کو کیا کرتا ہے؟ ورگلاتا ہے. اس نے ہوا کو بھی پہلی تلاوت میں ورگلایا ہے. اس نے کہا، سوال بڑا عجیب سا کر دیا، کہا کہ کیا تم کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتے؟ حالانکہ خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا باغ میں سب درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں سوائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا. سب درختوں کی بات نہیں. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ ٹویسٹ کرتا ہے، کیا تو ان کو اجازت نہیں تھے پھل پھول کھان دی؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، اور صرف سیکھیں ہی نہیں بلکہ اس کو حفظ بھی کریں. کئی دفعہ ہم اس بات پر بڑے سست ہوتے ہیں، زبانی سیکھتے نہیں. جہاں تک ممکن ہو سیکھیں. مجھے پتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہمارے کچھ مسیحی ہیں، دے آر ویری گڈ ان دیٹ. اسپیشلی ہمارے جو پروٹسٹنٹ بہن بھائی ہیں وہ کلام کو کافی دفعہ حفظ کرتے ہیں، آیتوں کو بخوبی جانتے ہیں. فار دیٹ آئی اپریشیٹ دیم. لیکن کئی دفعہ ہم جو کیتھولک ہیں ہم کم اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن توجہ دیں، اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کلام کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو حفظ کریں تاکہ جو ہتھیار ہے اس کے بارے میں جانے تو صحیح، چلنا کینجے. اس کو چلانے کا طریقہ تو اس کا علم تو ہونا چاہیے. اگر پتہ ہی نہیں تو چلائیں گے کیسے؟ اس لیے خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے جس سے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یسوع نے ایسا کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کو پڑھیں اور سیکھیں، لیکن صحیح سیکھیں، غلط نہیں. ہوا نے کیا کیا؟ کلام اس کے پاس تھا، خدا کا حکم اس کے پاس تھا، لیکن اس نے بیچاری نے کیا کیا؟ ایڈیشن کر دیا. خدا نے کہا تھا کہ تم سب درختوں کا پھل کھاؤ، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے. وہ ایڈ کیا کرتی ہے؟ ہوا چلاک بنی نا اپنے دلوں. ایڈ کیا کیا اس نے؟ وہ جب شیطان سے مکالمہ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ خداوند کا حکم ہے کہ نہ اسے چھونا اور نہ اسے کھانا. تو من امید شیطان نے بھج کے جا کے پڑیا ہوگا کہ دے دیکھو من تو کچھ نہیں ہوا، میں تو کو نہیں مریا، کیونکہ یہ خدا کو حکم تو نہیں تھا. سو کیا کیا اس نے؟ ایڈ کیا. یا اس کو غلطی لگی تو اس نے کہا کہ خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کو چھونا بھی نہیں ہے، اگر چھو گے تو پھر بھی مرو گے، کھاؤ گے تو پھر تو مرو گے. تب شیطان من پکی گل لگتا ہے اس طرح، مجھے نہیں پتا لکھا تو نہیں، لیکن اسے جا کر پھل کو چھوا ہوگا تو دسیا ہوگا کتنے میں تو نہیں مریا، آپ کو غلط فہمی ہے. تو پھر شاید اس عورت نے، ہوا نے پھل کھایا اور خدا کی نافرمانی کی. اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں جو ہمارا دشمن ہے نا وہ شاید ہم سے کبھی کبھی زیادہ کلام کو جانتا ہے اور ہم کبھی کبھی سست ہوتے ہیں، کم جانتے ہیں. خدا بھی ہمارا اور خدا کا کلام بھی ہمارے لیے، ہتھیار بھی ہمارا، اور جاننے والا چلانے والا کون ہے؟ دشمن ہے. کتنی عجیب بات ہے. تو جب دشمن
ہمارے ہی ہتھیار سے ہم پر حملہ کرے تو آپ لٹ رہے. اس لیے مقدس پطرس کہتے ہیں کہ ہوشیار رہو, خبردار رہو اور اس کا سامنا کرو. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو, ہمیشہ خدا کے کلام کو پڑھیں, سیکھیں, حفظ کریں. یہ طاقتور ہتھیار ہے. آپ کو یاد ہے یا آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یہودی ہیں وہ شریعت کو کیا کرتے ہیں, ہمیشہ اپنے ماتھے کے سامنے لگا کر رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے. ان کو یاد رہتا ہے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے, شریعت ان کے ساتھ ہے. تو پہلا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور شاباش جنہوں نے آج خدا کا کلام جن کے ہاتھوں میں ہے, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ اپنا ذاتی کلام رکھیں, اس کو ہی پڑھیں, اس کے دوست بن جائیں. کلام کے لاکھ دوست بھی جو بائبل کی مشن ہے وہ اس کو بھی وہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ کلام کے دوست بنے. تو ہمیں بھی کلام کے دوست بننا ہے تاکہ دوست بن کر اس کے ساتھ رفاقت رکھے. تو اپنا ذاتی کلام ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس آپ کا ذاتی کلام ہے تو شاباش, اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوندا, زندگی ایک چیز خرید لو اور وہ ہے خدا کا کلام. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب گھر جائیں گے یا جب بھی آپ کے پاس موقع ہوگا یا آپ کے پاس پاسبلٹی ہوگی تو آپ اپنے لیے ذاتی طور پر خدا کا کلام کیا رکھیں گے, ذاتی طور پر رکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے. دوسرا ہے کہ کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب یہی اختیار خداوند مجھے اور آپ کو بھی دیتا ہے, تمام بپتسمہ یافتہ لوگوں کو یا مومنین کو, ایمانداروں کو دیتا ہے. اور وہ اختیار کیا ہے کہ پس تم جا کر کیا کرو, سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس سے بپتسمہ دو. اور انجیل نویس یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ انہیں اختیار بخشتا ہے تاکہ بیماروں کو اچھا کریں اور بدروحوں کو نکالیں. تو جو ہمارا خداوند کرتا ہے وہ ہمیں بھی اختیار دیتا ہے. تو اس نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے کہ ہم بھی کیا کریں, شیطان کا مقابلہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کے رحم کے طالب رہیں. اور عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے, پس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں. ہم نے خدا کا رحم حاصل کرنا ہے. خداوند ہمارا مددگار ہے. وہ جب ہم آزمائشوں میں گرتے ہیں تو ہماری مدد کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, اس نے خود آزمایا جا کر اور دکھ اٹھا کر ان سب کی مدد کرتا ہے جو آزمائش میں پڑتے ہیں. یسوع خود آزمایا گیا, اس نے دکھ اٹھایا اور اس کے ذریعے سے وہ ہماری بھی مدد کرتا ہے جب ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں. Therefore, never be afraid. شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں, اس کا سامنا کریں, کیونکہ ہمارے پاس طاقتور ہتھیار ہے جو ہمیں بھی زندگی دے گا اور ہمیں بچائے گا بھی. انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو بڑا فضل عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کے کلام سے محبت رکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں, کیونکہ یہ ہمارا طاقتور ہتھیار ہے اور یہ ہتھیار سب کے پاس ہونا چاہیے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.
हो।